أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک شیعہ فتنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بد زبانی کر رہا ہے، اور جو یہ شیعہ حضرات اعتراض اٹھاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جب مسلمانوں نے یہ جواب دیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شخص حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں دفن ہو جائے، چاہے ان سے دور بھی ہو کچھ، تو وہ شخص جنت میں جائے گا، اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو تو پھر وہ کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ تو اس بات پر اس فتنے نے بحث شروع کر دی، یعنی ان کا بغض اسلام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اب اتنا بڑھ چڑھ کر بولنے کا ہو گیا ہے کہ یہ برملا اپنا یہ خبث باطن زہر کرتے رہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جنت میں وہ شخص جائے گا جس کی زمین اپنی ہو، چاہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہو یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو، زمین اس کی اپنی خریدی ہوئی ہو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اور پورے بانگدار یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے حسین کے پہلو میں دفن ہونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے نانا نبی کے پہلو میں دفن ہونے سے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن بشرطہا و شروطہا، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے حسین کے جمال میں دفن ہونے والے اپنی زمین اور اپنی قبر میں دفن ہوتے ہیں، جو نبی کے پہلو میں اپنی خریدی ہوئی زمین میں دفن ہوا ہو اس کے سارے گناہ معاف۔ تو ویسے یہ بات عام طور پر لوگ جانتے ہیں، شہروں میں کچھ اب رواج ہو گیا ہے کہ لوگ خرید کرتے ہیں زمینیں، لیکن دیہاتوں میں یا پہلے جیسے شہر تھے تو کچھ لوگوں نے زمینیں دی ہوتی تھیں، ان کے اندر ہی لوگ دفن کیے جاتے تھے، زمینیں خریدی نہیں جاتی تھیں۔ لیکن اب شہروں کے اندر زمینیں خریدی جاتی ہیں، یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ لیکن اس وقت یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ جو بقی قبرستان میں دفن ہو پہلے وہ شخص جائے اپنی زمین خریدے پھر دفن ہو، اور یہاں بات رہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی۔ تو وہ جگہ کس کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار نے وہ زمین دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین میں جس کو جگہ ضرورت تھی ان کو جگہ دی، اور اس نے مکان بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مکانات بنائے اور اپنی ہر بیوی کے لیے ایک مکان بنایا۔ ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں رہتی تھیں، امہات المؤمنین رہتی تھیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک گھر کی جگہ دی، انہوں نے بھی گھر بنایا۔ تو وہ گھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو گیا جو ان کو دیا، جو جس کو دیا گھر وہ اسی کا ہو گیا، وہی لوگ ہی رہتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے پاس جن کے پاس جو گھر تھا وہ انہی کا تھا، اور یہ بات کسی نے صحابہ میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ ان کا گھر نہیں ہے، کسی شخص نے بھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان گھروں کے اندر رہتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب لوگوں نے، اہل بیت نے، صحابہ نے یہی سمجھا کہ جس کے پاس جو گھر ہے وہ اسی کا ہے۔ تو یہ مسلمان جو اس وقت موجود تھے صحابہ کی شکل میں، اہل بیت کی شکل میں، وہ یہی جانتے تھے کہ یہ انہی کے گھر ہیں،
تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، یہی لوگ ان کے والدین ہی ان کے وارث تھے، تو انہوں نے اپنے باپ کو اپنے حجرے کے اندر دفن کروایا۔ تو یہ تو ان کی اپنی جگہ تھی۔ اس کے بعد رہ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے اور جگہ پر بھی ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی، گھر والوں سے، زمین والوں سے، اور انہوں نے انہیں وہاں دفن ہونے کی اجازت دی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تو سمجھیں خود کی جگہ تھی کیونکہ ان کے بیٹی کا گھر تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ والوں سے اجازت لی اور انہوں نے انہیں دفن ہونے کی اجازت دی۔ تو یہ لوگ جن کی جگہ تھی ان کی رضامندی سے ان کے کہنے پر ہی دفن ہوئے اس جگہ پر۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ ان کا باطن ہے، یہ زہر کرتے رہتے ہیں۔ ویسے صحابہ کے لیے جن کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جنت کی دی ہے، ان کا دفاع کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں بات کرنے کی کہ ان کا دفاع اس طرح ہے، ان کی یہ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ سب کچھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، حدیث رسول کے اندر موجود ہے۔ تو صحابہ اور خاص طور پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ شان والے صحابہ میں سے ہیں، ان کا ایمان، ان کا اسلام یہ ثابت کرنے کی قطعاً کسی مسلمان کو ضرورت نہیں ہے، اور وہ اس چیز کے محتاج بھی نہیں ہیں، اور ہم بھی ان کا ایمان یا اسلام یہ ثابت ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ثابت شدہ بات ہے اور اس پر کسی شخص کے ساتھ بحث بھی نہیں ہو سکتی ذرا سی بھی۔ جس طرح کسی نبوت کے دعوے دار کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی کہ تم اپنی نبوت ثابت کرو، اسی طرح کسی ایسے شخص کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں شک و شبہ رکھتا ہو، کیونکہ ان کا ایمان ثابت شدہ ہے، ان کا اسلام ثابت شدہ ہے، کسی بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور یہ بدبخت دشمن اسلام ان ہستیوں پر ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایسا معاملہ ہے جو اسلام کے منافی ہے، جو ایمان کے منافی ہے، جو اسلام سے بغض کی کھلی نشانی ہے۔ اور یہ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہت بڑی شان ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات کی اس نے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شخص دفن ہو اس کے لیے شرط بھی ہے کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا قائل ہو، ماننے والا ہو۔ یہ نہیں ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حسین کو امام مانتا ہو پھر دفن ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے، رسالت کے، امامت کے قائل تھے، ماننے والے تھے۔ تو یہ اعتراض ان پر تو تمہارا نہیں بنتا، کیونکہ وہ جس کے ساتھ دفن ہیں اس کی امامت کے، نبوت کے، رسالت کے وہ قائل تھے۔ یہ تو ہو گئی ان کے بارے میں بات، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بعد کے لوگوں میں سے جو لوگ جس طرح کے شیعہ کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کا جو شخص جس طرح شیعہ کہتے ہیں اس طرح کا قائل ہو، اور وہ شخص حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہو،
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہو یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہو، بلکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بھی دفن ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، وہ اسلام پر نہیں مرے گا۔ جو شخص حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا اسی طرح کہہ لو جس طرح کے شیعہ اثنا عشری قائل ہیں، اگر وہ شخص اس طرح امامت کو مانتا ہے تو وہ چاہے جہاں بھی دفن ہو اس کے لیے کوئی ایمان کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جنت بخشش کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جو امامت حسین کا قائل ہو جس طرح کے شیعہ قائل ہیں تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بخشش کوئی جنت کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ جو شخص ان کی طرح امامت کا قائل ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔